السلام علیکم. ہمارا جو یہ چینل ہے آج اس کی اوپننگ ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کی ہماری اوپننگ کرائی ہے. ہمارے جو گیسٹ ہیں محمد مفتی دلشاد نصیر صاحب، انہیں کوئی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، ہر لوگوں سے مختلف. تو آج انہی کے ساتھ ہم اپنا پہلا پوڈ کاسٹ شوٹ کریں گے. اور پہلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارا پہلا سوال رہے گا، مفتی صاحب مفتی بننے کے لیے کیا کیا اہم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ماشاءاللہ بڑا اہم سوال ہے. اور یہ مفتی لقب یہ پڑھائی کا ایک آخری حصہ ہوتا ہے. جی. اس کے لیے سب سے پہلے ابتدائی تعلیم ضروری ہوتی ہے. جی. جیسے کہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، حفظ کرنا، اس کے بعد عالم بننا. اور عالم کا کورس 9 سال کا ہوتا ہے، مکمل 9 سال. عالم بننے کے بعد پھر یہ افتاء کا کورس ہوتا ہے. جی. جب افتاء کا کورس مکمل ہوتا ہے تو پھر مفتی کہلاتے ہیں. جی. لقب مفتی کا کہلایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ تعلیم تو بہت ساری ہیں، لیکن عرف عام میں جو ایک مشہور ہے مفتی کا لقب، یہ عربی کی تعلیم میں سب سے بڑا لقب ہے. جی. یعنی جو مفتی بن چکا گویا کہ اس کے کورس مکمل ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربی اور بہت سارے کورس ہیں جو مختلف کورس ہیں، لیکن یہ مفتی کا کورس سب سے بڑا ہے اور اہم ہے. جی ماشاءاللہ. مفتی صاحب، میں نے سنا ہے آپ نے ایک ہی سال میں مفتیت کا کورس پورا کر لیا تھا؟ جی ماشاءاللہ. جی. ایک ہی سال میں پورا ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتلایا آپ کو، پہلے جو نیچے کے درجے ہیں وہ مکمل کیے جاتے ہیں. جی. جی. اس کے بعد ایک سال میں مفتی کا کورس مفتی صاحب، آپ ابھی بول رہے تھے کہ اس کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. مفتی صاحب، قرآن کیا ہے؟ اسلام میں قرآن کے کیا معنی ہیں، کیا درجات ہیں؟ جی. قرآن اسلام کی سب سے اہم کتاب ہے. جی. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جی. اور وہ ایک ہی وقت میں نہیں ہوئی. جی. 23 سال میں جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی، جن احکام کی، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی رہی، قرآن نازل ہوتا رہا. جی. اور اس کا درجہ دین اسلام میں سب سے بڑا درجہ ہے. گویا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن نہ ہوتا تو شاید دین اسلام کی ہم کو خبر نہ ہوتی. قرآن کے ذریعے سے دین اسلام کی پہچان ہے. اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے یا قرآن کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا، اللہ کو مانتا یا نمازوں کا پابند ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں. قرآن کو ماننا اور اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے. مفتی صاحب، جیسے آپ نے کہا قرآن، اسلام میں اور بھی کتابیں ہیں، تو کون کون سی اہم کتابیں ہیں اور کون کون سی کتابوں کو لے کر ایک مسلم پریوار یا ایک مسلم کی اس کی ابتدا کرے یا اسی پہ چلے، تو وہ ایسی کون سی کتاب ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان مکمل مسلمان ہوگا؟ ماشاءاللہ. کتاب تو قرآن کریم ہی اس امت پر جو نازل ہوا. اسلام میں تو کتاب بہت ساری ہیں. جی. اسلام لفظ تو اس دن سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا. جی. اور قیامت تک جب تک ایمان والا رہے گا وہ اسلام والا ہے. اسلام کے معنی آتے ہیں ماننے کے. تو قرآن شریف کی اہمیت 4 کتابوں میں سب سے اہم ہے. جی. اسلام میں تو کتابیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف یہ اہم کتاب ہے. اور دیگر اور صحیفے ہیں جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. لیکن ساری کتابوں میں اور سب سے افضل اور اعلیٰ کتاب قرآن ہے، چاہے وہ اس امت میں ہو یا دوسرے نبیوں کی امت میں ہو. یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام بنایا، یعنی آدم علیہ السلام آئے ہیں تو اسی دن سے اسلام آیا اور قیامت تک اسلام رہے گا. سب سے اہم درجہ قرآن کا. ماشاءاللہ. جیسا آپ نے کہا مفتی صاحب، جب سے دنیا بنی ہے اسلام قائم ہے، لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ 1400 سال پرانا اسلام ہے. اس میں کیا ڈفرینس ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے یا 1400 سال؟ یہ اس میں ڈفرینس یہ ہے، دیکھیے 1400 سال پہلے تو ہمارے نبی آئے ہیں. جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ہم امتی ہیں. جی. جن کے پیروکار ہیں، جن کی بات مانتے ہیں. جی. لیکن اس سے پہلے بھی اسلام تھا جو دوسرے نبی فالو کرتے تھے. جی. دوسرے نبی اللہ کے حکم کو، جیسے آپ نے سنا آدم صفی اللہ. جی. یہ کلمہ ہے ایمان کا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. جی. سب سے پہلا کلمہ ہے آدم صفی اللہ. یعنی کہ اسلام جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اسی دن اسلام قائم ہو چکا تھا، قیامت تک رہے گا. لیکن 1400 سال پہلے والے جو لوگ کہتے ہیں، 1400 سال سے کچھ پہلے، کچھ صدی پہلے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں حضرت عیسیٰ آئے، اور عیسیٰ کے علیہ السلام کے بعد سے ہمارے نبی کے آنے تک تقریباً 600 سال کا فرق ہے.
جی۔ 600 سال بیچ میں ایسے گزرے، اس بیچ میں اسلام ختم ہو چکا تھا، ساری دنیا میں کفر و شرک، بت پرستی اور خونریزی، بھائی بھائی میں لڑنا، اس طرح کے شراب، جوا، یہ بہت ساری چیزیں عام ہو چکی تھی۔ گویا کہ لوگوں کے ذہن سے اسلام مٹ چکا تھا، کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو جب 1400 اب جب کچھ لوگ کہتے ہیں نا 1400 سال پہلے پھر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، جی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور انہوں نے تعلیم کی، تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ اسی دن سے اسلام چلا۔ اسلام تو پہلے سے چلا ہے، لیکن دوبارہ سے جو اسلام کی ابتدا ہوئی ہے وہ نبی کے بعد سے۔ جی مفتی صاحب، میں ایک بار پڑھ رہا تھا، اس میں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا۔ ابراہیم علیہ